آج میں آپ کا ہوسٹ سلمان نظام. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رینون کنسلٹنٹ اینڈوکرینولوجسٹ اینڈ ڈائبٹولوجسٹ ڈاکٹر سیف الحق. ہی از آتھر آف مور دین 20 ریسرچ آرٹیکل اینڈ اسپیکر ایٹ ڈفرنٹ ملٹیپل نیشنل اینڈ انٹرنیشنل فورم. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور اس موقع کی مناسبت کو جانتے ہوئے آج ہمارا ٹاپک ہے رمضان اینڈ ڈائبٹیز. ڈاکٹر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جن کو ڈائبٹیز ہے ان کے لیے سیف ہے کہ وہ روزہ رکھ سکیں؟ اچھا، یہ ایک $1 ملین کوشچن ہے. اور جو رمضان اسٹڈی گروپ جس کی بنیاد پڑی وقائی انسٹیٹیوٹ آف ڈائبٹولوجی اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر، اس کے اندر جو سب سے پہلا سوال تھا وہ یہی تھا. میں جب UK میں تھا تو مجھے اچھے سے یاد ہے کہ جو میرے کنسلٹنٹ تھے تو انہوں نے رمضان کا مہینہ آنے والا تھا تو سب سے جو پیشنٹ آئے انہوں نے پوچھا کہ ان کو روزہ رکھنا ہے، ڈائبٹیز کے تھے. تو کنسلٹنٹ نے بالکل منع کر دیا. کیونکہ میں اس ٹائم ایز این آبزرورشپ کام کر رہا تھا تو میں خاموش رہا. لیکن پیشنٹ کے جانے کے بعد میں نے اسے پوچھا کہ آپ نے ان کو کیوں منع کر دیا؟ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ کوئی ایسی اسٹڈی نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ رمضان کے اندر روزہ رکھنا سیف ہے. اس وقت تک جو بہت مشہور اسٹڈی تھی جس کو APDR اسٹڈی کہتے ہیں، ایک بہت بڑی اسٹڈی ہے، کئی ملکوں میں ہوئی، رمضان کے لحاظ سے وہ آ چکی تھی. اور اس اسٹڈی میں کافی ایمبیگوٹیز تھی، مطلب کافی کنفیوژنز تھیں. تو مجھے ان کی بات کافی دل پہ لگی. پھر انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ رمضان کے اندر جن کو روزہ رکھنا ہے اور ان کو ڈائبٹیز ہے یہ ان کے لیے سیف ہے. الحمدللہ ہم نے 2008 کے اندر اسی عنوان سے، 2008 کی بتا رہا ہوں، بات کافی پرانی بات ہو گئی، 16 سال ہو گئے، تو ہم نے اسی عنوان سے اسٹڈی سٹارٹ کی. اور جس کا جو بیسک ٹاپک یہ تھا، از اٹ سیف فار ڈائبیٹکس ٹو فاسٹ ان رمضان؟ کیا ذیابیطیز والوں کے لیے رمضان میں روزہ رکھنا سیف ہے؟ اور یہ ملٹی سینٹرڈ اسٹڈی تھی اور سارے جو پیرامیٹرز تھے، اور یہ اس ٹائم پبلشڈ ہوئی انٹرنیشنل جرنل کے اندر اور ایز این اسٹار اسٹڈی پبلش ہوئی 2011 کے اندر. ٹائم لگا، 8 میں ہوئی، 9-10 لگ گئے اس کو، 11 میں پبلش ہوئی ہے. اور اس میں ہم نے یہ بات تقریباً ثابت کی اسٹڈی کے لحاظ سے، ایویڈنس کے لحاظ سے، کہ اگر وہ لوگ جن کو ذیابیطیز ہے، اگر وہ سپرویژن کے اندر اور جو احتیاط ان کو ان کے معالج نے بتائی بھی ہے اس کے لحاظ سے روزہ رکھیں گے تو بالکل سیف ہے. کہ تمام پیشنٹ روزہ رکھ سکتے ہیں ڈائبٹک، یا ایک ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ؟ دیکھیں یہ تو بالکل صحیح سوال ہے، حقیقت تو ایسا ہی ہے. دیکھیں جو ڈار ہے ڈائبٹیز رمضان الائنس کر کے ہے، اس میں اس نے کیٹیگریز کر دی ہیں. ہائی رسک پیشنٹ، ٹھیک ہے نا، لو رسک پیشنٹ، ماڈریٹ رسک پیشنٹ، اس لحاظ سے کیٹیگریز ڈیفائنڈ ہے. تو یہ ہوا کہ روزہ تو سب رکھ سکتے ہیں لیکن کیٹیگریز میں آ جائیں گے، ہائی رسک میں آ جائیں گے. اب ہائی رسک والا ویری ہائی رسک ہے، ایک ہائی رسک ہے، ایک ویری ہائی رسک ہے، تو روزہ رکھنے کا تو منع نہیں ہوا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی میں کس رسک میں آ رہا ہوں. اور پھر یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ سمجھنے والی کہ روزہ جو رکھا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھا جا رہا ہے. بے شک ایسے ہی عمل ہے. تو اگر آپ کو آپ کا معالج کسی بھی وجہ سے اس بات کے بارے میں بتا رہا ہے کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا انتہائی خطرے کا سبب بن سکتا ہے، تو بہتر صورتحال یہ ہے کہ ایسی صورت میں روزہ نہ رکھا جائے. اور انشاءاللہ اللہ سے قوی امید رکھی جائے کہ آپ کو روزہ رکھنے کا بھرپور ثواب ملے گا. آپ تو رکھنا چاہ رہے تھے لیکن آپ کے معالج نے بتایا کہ آپ ویری ہائی رسک میں آتے ہیں، آپ ہائی رسک میں آتے ہیں. ہاں آپ لو رسک کے اندر ہیں، آپ ماڈریٹ رسک کے اندر ہیں، آپ ضرور روزہ رکھیں، سپرویژن میں رکھیں. لیکن یہ ضرور سمجھیں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ہم رمضان کے اندر جہاں ایجوکیشن دے رہے ہوتے ہیں اس بات کے اوپر کہ روزے میں سیفٹی کیسے مینٹین کی جائے، اس میں سب سے اہم بات جو کنوے کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہ روزے کو کیسے افطار کیا جائے. اصل میں ایک سخت ورڈ آ جاتا ہے روزہ توڑ دیا، تو وہ مریض کو بھی دل پہ لگ جاتا ہے، ارے روزہ توڑ دیا. پھر ہم نے بچپن سے روزہ توڑ دیا تو پتہ نہیں کافی ساری اس کی سزائیں سنی ہوتی ہیں کہ اتنے اتنے مسئلوں میں آ جائیں گے. تو ہم نے ایک اچھا اردو کا ورڈ الحمدللہ ترتیب دیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ روزے کو افطار کر دے.
تو روزے کو افطار کر کے نا ذرا یہ مائلڈ سا ورڈ ہے، تو یہ اس کی انٹینسٹی کم آتی ہے، تو لوگ اس کو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. ورنہ وہ پہلے ہی ہم چھوٹے تھے نا بچپن میں، تو وہ کہتے تھے 12 بجے کے رکھ لیا، اب توڑا نا تو بس 12 بجے کا وقت ہے. تو متس بے تحاشا کم علمی کی وجہ سے. تو ہم اپنے مریضوں کو جو سب سے ایجوکیشن میں سب سے اہم پوائنٹ جو کنونس کرتے ہیں، جو سمجھاتے ہیں، وہ یہ کہ آپ کو روزہ توڑنا یوز نہیں کرتے، کب افطار کر دینا ہے. کیا آپ کی کیفیت ہو، کیا آپ کی شوگر لیول گر جائے تو بھائی اب انتظار نہ کریں، روزہ افطار کر دیں. پھر ہم نے علماء کرام کو آن بورڈ لیا. پورے پاکستان کے اندر جو مستند علماء کرام تھے، چاہے وہ کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتے ہو، ان کا ایک بورڈ بنایا گیا اور ان سے رائے لی گئی، اور سب نے اس پہ متفقہ رائے دی کہ اگر اس کی مجبوری کی وجہ سے روزہ افطار کر دیا جائے، چاہے وہ صبح کے وقت ایک ایشو آتا ہے کہ بھائی صبح ابھی 8 بجے ہیں، ابھی کر دو جلدی ہے، یہ 12 بجے کے بعد مسئلہ ہو جائے گا، چاہے وہ روزہ کھلنے میں 10 منٹ رہ گیا ہو تب بھی افطار کرنا پڑے، تو اس کا جو حد سے حد ہے وہ یہ کہ ایک روزہ اس کا ایکسٹرا رکھنا پڑے گا. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس پہ 60 روزے رکھنے کا جو ایک ہمارے ذہن میں ہے وہ اس پہ لاگو ہوگا. اس کی کنڈیشن دوسری ہے، اس کے لیے بہتر ہے. ہم ہر پروگرام کے اندر علماء کرام کو بھی لے کے آتے ہیں، الحمدللہ وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں ہمیں، اور ہماری کام کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. نارملی اگر میں اپنی والدہ کی بات کروں، آج سے ان کو 30 سال سے تک ان کو ڈائبٹیز ہے، اور ڈیورنگ رمضان میں ملٹیپل ٹائم ان کو ایسا ہوا ہے کہ کبھی کبھی ہم پہچان نہیں پاتے سمٹم سن کے کہ ان کو شوگر لیول بڑھ گیا یا کم ہو گیا. تو ایسے کون سے سمٹمس ہونے چاہیے کہ جس کو دیکھ کے ہمیں لگے کہ پیشنٹ کا شوگر لیول بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے ڈیورنگ فاسٹنگ؟ یہ بڑی امپورٹنٹ سوال ہے، اور اللہ کرے اس بات کو سمجھ میں آئے. دیکھیں بات دراصل یہ ہے، شوگر لیول کم ہونا اور بڑھنا دونوں کے سمٹمز بہت مس میچ کرتے ہیں. آپ کے پاس ہم بار بار اپنے تمام مریضوں کو ایک ہی بات کہتے ہیں، برائے مہربانی رمضان کے اندر آپ کو ذرا سا بھی کوئی گھبراہٹ ہو، پریشانی ہو، کوئی طبیعت میں بے چینی آ رہی ہو، فوراً شوگر چیک کریں. ایک بات. لیکن عام عوام کو سمجھانے کے لحاظ سے، یا اگر رمضان کے اندر کوئی بھی سمٹم آ رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں شوگر بڑھنے والی تو چیز بھول جائیں آپ، کیونکہ فاسٹنگ کے اندر ہیں آپ، بڑھ جائیں گے. دیکھیں شوگر لیول بڑھ گیا، سپوز کریں آپ کی بات مانی میں نے، 400 ہو گیا، 450 ہو گیا، 500 ہو گیا. ہماری کلینکس کے اندر پیشنٹ آتا ہے شوگر 400، میں کہتا ہوں ارے آپ کی شوگر 400 ہے، ارے ڈاکٹر صاحب 400، یہ تو 500 بھی جاتی ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. سو دس مینس، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہائی شوگر لیول اتنی خطرناک نہیں ہوگی. لیکن اگر شوگر لیول گر گیا، 60 پہ آ گیا، 50 پہ آ گیا، تو خدا نہ خواستہ پیشنٹ کے کولیپس ہونے کا ڈر ہے. رمضان ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، سائنس تھوڑی سی سمجھ لیجئے، شوگر لیول کم ہو گیا، خون ویسے ہی گاڑھا ہوا ہے، پانی کم ہے، خون گاڑھا ہوا ہے، شوگر لیول گر گیا، سیدھا دل پہ اثر کرے گا، ہارٹ اٹیک ہونے کا خدشہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ خون گاڑھا ہے، شوگر لیول گر گیا، سٹروک ہونے کا، فالج ہونے کا خدشہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، اگر کسی وجہ سے شوگر کی مشین گلوکومیٹر موجود نہیں ہے، تو ہمیشہ طبیعت خراب ہو تو جو چیز ذہن میں آنی چاہیے وہ شوگر کا گرنا ہے. بڑھنے کی فکر نہ کریں، بڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، کوئی نقصان بڑا نہیں ہوگا، آپ مینج کر لیں گے، لیکن گرنے کی چیز ضرور ذہن میں ہو. بہتر تو یہ ہے کہ آپ کے پاس گلوکومیٹر کا ایکسس ہو. دیکھیں رمضان جو ہے نا، اگر آپ تھوڑی پڑھیں اس کو، تو ہر جگہ رمضان کی تیاری کرنے کا کہا گیا ہے. تو جن کو روزہ رکھنا ہے نا، وہ اس کو فار گرانٹیڈ نہ لیں. اللہ نے اتنا بڑا آپ کو منصب دیا ہے، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، انبیاء کی سنت ہے، تمام انبیاء نے روزہ رکھا ہے، آپ وہ کام کرنے جا رہے ہیں، تو آپ اس کی بھرپور تیاری کریں. جن کو ذیابیطیز ہے وہ اس چیز کی یقینی بنائیں کہ ان کے پاس مناسب چیزیں موجود ہوں، گلوکومیٹر موجود ہو، تاکہ ان کا روزہ سیفلی، حفاظت کی طور پہ افطار ہو سکے. اور خدا نہ خواستہ دیکھیں روزہ ٹوٹ گیا یا شوگر گر گئی، طبیعت خراب ہو گئی، تو پورے گھر کے اندر، پورے خاندان میں، پورے علاقے میں ایک مثال بن جاتی ہے، دیکھا اس نے روزہ رکھا تھا، طبیعت خراب ہو گئی. تو پھر آپ کی کمی
آپ کی کوتاہی سے کافی برا امپیکٹ پڑے گا پوری سوسائٹی کے اوپر. تو ایک بڑی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو روزہ رکھنے کا فریضہ دیا, یہ اللہ کا بڑا انعام ہے روزہ ہمارے لیے, تو اس کے لیے بھرپور تیاری کریں. اور انشاءاللہ اگر تیاری کریں گے, اس کے لیے پراپر معالج سے رجوع کریں گے, معالج کی ہدایات پہ عمل کریں گے, تو قوی امکان ہے کہ روزہ بہت سیفلی آرام سے آپ رکھ پائیں گے. اور الحمدللہ ہمارے میجورٹی زیادہ تر مریض بہت آرام سے روزہ رکھتے ہیں, ان کو کوئی شکایت نہیں ہوتی. ایک اور مت ہے لوگوں کے بیچ میں, وہ مت ہے یا فیکٹ ہے جو لوگ بہت کامن ہے کہ روزوں کی حالت میں بندہ شوگر ٹیسٹ نہیں کر سکتا. اچھا, یہ اگین آ جائے, میں آپ کی پھر دوں کہ جیسے ہم نے کہا نا کہ ہم نے بہت ساری مت کے لیے, کیونکہ یہ یو کے اندر بھی یہ سسٹم کیا تھا الحمدللہ, کہ جو انہوں نے وہ سمجھے اس بات کو کہ انہوں نے ڈاکٹر کے ساتھ علماء کرام کو آن بورڈ لیا تھا وہاں پر بھی, تاکہ جو گائیڈ لائنز بنائیں. پاکستان کے اندر بھی ہم نے تمام علماء کرام کو آن بورڈ لیا تاکہ اس چیز میں کوئی خدشہ باقی نہ رہے کہ لوگ سمجھے کہ یار یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کیسے بیان کر سکتے ہیں. میں آپ کو خالی کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بتا دوں. ہم نے جب اسٹڈی کی تھی, جیسے میں نے کہا رمضان اسٹڈی گروپ بنایا تھا, تو ہم نے علماء کرام کا بھی ایک بورڈ تشکیل دیا تھا, جس میں تقریباً پاکستان میں موجود تمام مسالک کے علماء کرام موجود تھے, لیڈنگ مسالک کے, الحمدللہ لیڈنگ علماء کرام تھے, کوئی ایسا نہیں تھا. اور تب سب کی الحمدللہ تقریباً رائے یہی آئی کہ اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اور عام فہم میں الحمدللہ ہم میسج یہی کنوے کرتے ہیں کہ اس سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. روزہ چیک کیا, روزے کے اندر شوگر چیک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے. اور الحمدللہ متفقہ میجورٹی حضرات کی رائے یہی آئی تھی. ہاؤ آفن ایک ڈائبٹک پیشنٹ کو اپنی شوگر ٹیسٹ کرنی چاہیے ڈیورنگ رمضان, کیونکہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا اس ٹائم کے بعد کس پیک بڑھ سکتی ہے, کیونکہ ہماری روٹین تو نارمل ڈیلی کی روٹین ہوتی ہے کہ پیشنٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ڈیورنگ فاسٹنگ یا ڈیورنگ رمضان وہ کس ٹائم پہ وہ چیک کرے. دیکھیں جو ریکمنڈیشنز ہیں نا انٹرنیشنلی وہ بہت زیادہ ہیں, لیکن ہم نے پاکستان کے لحاظ سے اپنی کسٹم میڈ جو گائیڈ لائنز بتائی تھیں اور جو اسٹڈی میں شو کیا تھا, اس میں ہم نے تھوڑا آسان کیا تھا. ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک فاسٹنگ اسٹیٹ کے اندر, یعنی کہ جو آپ نے روزہ رکھا ہوا, ایک نان فاسٹنگ اسٹیٹ کے اندر, یعنی کہ افطار سے لے کے سحری تک چیک کر لیں, اور ایک کبھی بھی چیک کر لیں جب آپ کو طبیعت میں کوئی گراوٹ, کوئی بے چینی, کوئی تکلیف محسوس ہو, تو کم سے کم 2 دفعہ چیک کر لیں. ہم نے اپنی اسٹڈی کے اندر بھی 30 روزے کے لحاظ سے تمام لوگوں کو منیمم 60 اسٹرپس دی تھی. یہ ہماری اسٹڈی کا حصہ تھا, کیونکہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ اسٹڈی کے اندر ہمیں کوئی جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہوتی ہیں ان کی کہیں سے ایک ہیلپ آؤٹ ہو گئی تھی, جو ہم نے تمام لوگوں کو میک شور کرنے کے لیے کہ اسٹڈی ہماری مکمل ہو, ان کو گلوکومیٹرز, ان کو اسٹرپس, اور ان کی رہنمائی کے لیے جن لوگوں نے روزے رکھے ان کی رہنمائی کے لیے 24 گھنٹے کا عملہ متعین کیا تھا, تاکہ ان کو کوئی بھی پرابلم آئے تو 24 گھنٹے ان کو لیے ڈیڈیکیٹڈ سروس پرووائڈ کی تھی. تو اس کے اندر اسٹڈی کے اندر بھی یہی تھا کہ ایک فاسٹنگ اسٹیٹ روزے کی حالت میں, ایک افطار سے لے کے سحری تک, اور ایک کسی وقت بھی جب بھی آپ کو کوئی تکلیف ہو. تو اسی کو آپ مد نظر رکھیں. ذرا سا مشکل ہوتا ہے اسے, یہ کہنا آسان ہے, ہمارے لیے بتانا آسان ہے, لیکن عام فہم اس پہ عمل نہیں ہو پاتا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ پہلے تو ہم اس کی امپورٹنس کو سمجھ لیں کہ رمضان میں روزہ رکھنا کتنا اہمیت کا حامل ہے. جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر اس کی ترتیب کو سمجھنا آسان ہوگا, اور پھر یہ ساری طور پہ شوگر چیک کرنا کہ یہ یقین دہانی ہے کہ روزہ پورے 30 روزے الحمدللہ سیفلی فاسٹ رکھ لیے جائے. بالکل ایسا ہی سر ایک اور اسی سے ریلیٹڈ کہ جیسے ہم گلوکوز مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم, اسی طرح ہم میڈیکیشن کہ انسولین, کیونکہ کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو انسولین بھی لے رہے ہوتے ہیں اور میڈیکیشن بھی لے رہے ہوتے ہیں, اس طرح ان کی کسی کی روٹین چینج ہوتی ہے, تو رمضان میں ان کو کس طرح ایڈجسٹ ہو رہی ہوتی ہے ان کی انسولین اور میڈیکیشن. چلیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پورا تھوڑا سا 2 منٹ لے کر, لیکن یہ میرا میسج یہ ہوگا تمام لوگوں کے لیے جو سننے والے ہیں, براہ مہربانی اس سوال کی رہنمائی کے لیے اپنے معالج سے رجوع کریں
تاکہ وہ آپ کو آپ کے جیسے آپ نے کہا نا ہر مریض الگ ہے اس کے لحاظ سے آپ کو بتا سکے. میں ایک عام فہم جو فارمولا رمضان میں اپلائی ہوتا ہے جو ہم ڈاکٹرز کو بھی بتاتے ہیں جنرل پریکٹیشنرز کو خاص کر, دیکھیے رمضان کے ترتیب یہ ہے کہ 2 چیزیں چینج ہوتی ہیں. ایک اوقات چینج ہوتے ہیں, ایک ڈوز جو دوا کی مقدار ہے وہ چینج ہوتی ہے. یہ 2 چیزوں میں تبدیلی آتی ہے. اوقات کے لیے آسانی سے یہ سمجھ لیں وہ دوائیں جو صبح کے اوقات میں لی جاتی ہیں وہ شفٹ ہو کے تبدیل ہو کے افطار کے اوقات میں آ جاتی ہیں. وہ دوائیں جو شام کے اوقات میں لی جاتی ہیں وہ تبدیل ہو کے سحری کے اوقات میں چلی جاتی ہیں. تو یہ تبدیلی نمبر 1 اوقات کی تبدیلی. دوسری تبدیلی ڈوزج دوا کی مقدار کی تبدیلی. جیسا میں نے پہلے کہا دوا کی مقدار کی تبدیلی کا تعین آپ کا معالج کرے گا. جو آپ کا ڈاکٹر صاحب ہیں جن کو آپ دکھاتے ہیں وہ صحیح معنوں میں آپ کے لحاظ سے آپ کی دوا کے کتنی چینج کرنی ہے وہ تعین کرے گا. پھر بھی چونکہ یہ ڈاکٹرز کی کیٹیگری کے لحاظ سے ہم سمجھاتے ہیں تو میں تھوڑا سا عوام کے لیے لیکن سمجھا دیتا ہوں کہ دوا کے اندر رد و بدل کیا جاتا ہے. میں پراپر اس لیے نہیں بتا رہا کہ ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر ہر پیشنٹ اس کو اپنے طور پہ جتنے سننے والے ہیں کیونکہ یہ آواز کہاں تک جائے تو وہ اس کو سمجھتے ہوئے اپنے طور پہ تبدیلی کر لیں. ہماری طرف سے بہت اہم ہدایات ہیں. برائے مہربانی اپنے معالج سے رجوع کیجیے, وہی بہتر طور پہ آپ کی دواؤں میں رد و بدل کر سکتا ہے اوقات کے لحاظ سے بھی اور مقدار کے لحاظ سے بھی. یوزولی عام طور پہ ہم دواؤں کی مقدار کو تقریباً آدھا یا 3/4 کر دیتے ہیں رمضان کے اندر, اس بات کو یقین دہانی بنانے کے لیے کہ شوگر لیول کم نہ ہو. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا ہماری اسٹڈی نے بھی شو کیا دکھایا کہ لوگوں کی شوگر کم ہونے کے بجائے میجورٹی کی شوگر بڑھ گئی تھی. تو پھر اس سسٹم کے اندر بھی اس ترتیب کے اندر بھی تبدیلی لائی گئی اور تقریباً دواؤں کی ڈوزش کو بہت کم نہیں کیا گیا, یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ شوگر لیول بہت بڑھ جائے. لیکن انٹرنیشنلی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ بات باور کرتی ہیں بتاتی ہیں کہ جناب علی آپ کو اپنی دوا کی مقدار کو کم کرنا ہوگا. تھینک یو سر فار یور ٹائم. آئی ہوپ کہ یہ انفارمیشن ان لوگوں تک پہنچے اور وہ اس سے بینیفٹ لے سکیں. الحمدللہ مجھے امید ہے, میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا, فارمیوں کا بہت شکر گزار ہوں. صحیح معنوں میں فارمیو ہر قدم پہ لوگوں کی معاونت کے لحاظ سے, سوسائٹی کے معاونت کے لحاظ سے, پاکستان کی بہتری کے لحاظ سے اپنا کام کر رہی ہے. میں باقی بہت شکر گزار ہوں. یہ فارماسیوٹیکل کا بہت ہی پازیٹیو پرسپیکٹیو ہے اور میرے خیال میں اس سے اچھا عوام کی فلاح کے لیے, عوام کی بہتری کے لیے انیشیٹیوز کم ہیں. الحمدللہ سب کو یہی فالو کرنا چاہیے.